شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ العظیم. سورہ قدر مکی صورت ہے اور اس کے اندر 5 آیات مبارکہ ہیں. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا. لیلۃ القدر ایک رات ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی. احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کی. اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو تشویش ہوئی کہ کس طرح اس شخص نے اتنی عبادت کی اور اس کی اتنی عمر تھی، ہماری تو عمریں ہی کم ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ صورت مبارکہ اتاری اور ایمان والوں کو یہ تسلی دی کہ ہم نے آپ کو ایک رات ایسی دے دی ہے کہ اس رات کے اندر کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ بیان نہیں کیا. 1000 مہینے سے بھی بہتر. 83 سال بنتے ہیں کہ ایک رات کے اندر عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے افضل. اور یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو یہ اعزاز بخشا، کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. اور اس امت کو یہ اعزاز بخشا کہ انہیں اللہ نے لیلۃ القدر عطا کی. ایک ہی رات اس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل. احادیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے، اور 2 شخص آپس میں کسی بات پہ جھگڑا کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے، اور اب 2 شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اس کی وجہ سے مجھے بھلا دی گئی. لہٰذا اب آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو. چنانچہ اب جمہور امت کا یہ موقف ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اس کے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی 5 جو راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں کسی ایک رات کے اندر ہوتی ہے. وہ اللہ جانتا ہے وہ کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اس لیے رمضان المبارک کا پورا عشرہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے آخری خاص طور پر. اس لیے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے. اور اس میں جو 5 راتیں ہیں بالخصوص ان کے اندر خاص طور پر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اور وہ 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت رکھتی. لیلۃ القدر، قدر کہتے ہیں
عظمت اور مرتبے، تو عظمت اور مرتبے والی رات اس چیز کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتوں کے سپرد جتنے سال میں ہونے والے واقعات ہیں وہ فرشتوں کے سپرد ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بھی اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ تقدیر کے معاملات ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ انا یقیناً انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، شب قدر کے اندر۔ اب قرآن تو 23 سال میں اترا، لیکن اس کا جو اترنا شروع ہوا وہ بھی لیلۃ القدر میں، اور لوح محفوظ سے جو پہلے آسمان پر آیا وہ ایک ہی دفعہ لیلۃ القدر میں آیا، وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں وہ قرآن پاک اترا ہے۔ تو ایک دفعہ پورا بھی اترا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا وہاں سے اترتا رہا۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو اتارا، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، وما ادراک، آپ کو کیا پتہ، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی یہ انسان کو بتانے کے لیے کہ تم کیا جانو اس کی عظمت کو، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، یعنی بہت عظیم الشان رات ہے لیلۃ القدر۔ وہ لیلۃ القدر، شب قدر، خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے وہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا، بہت زیادہ بہتر ہے ان سے بھی، اور 1000 مہینوں کے 83 سال بنتے، 83 سال، اور کسی انسان کو زندگی میں 10 دفعہ بھی مل جائے تو 850 سال کی عبادت کا ثواب ملے۔ اس رات کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ وہ 83 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، دوسرا تتنزل الملائکہ، تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور جبریل امین بھی اترتے ہیں، فیہا، اس رات کے اندر، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن بندے پر سلام کرتے ہیں، من کل امر، ہر کام کے لیے، یعنی جتنے بھی معاملات ہونے ہوتے ہیں پورے سال کے وہ سارے لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ سلام، وہ سلامتی والی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر، ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ یہ نہیں بھی رات کا تھوڑا سا ایسا، بلکہ صبح طلوع ہونے تک، جب فجر کی اذان کا وقت داخل ہوتا ہے اس وقت تک اس رات کی فضیلت موجود ہے۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، ما ادراک، آپ کو کیا پتہ، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، تنزل الملائکہ، فرشتے اس میں اترتے ہیں، والروح، اور جبریل امین بھی اترتی ہیں، اس رات کے اندر اترتے ہیں، باذن ربہم، اللہ کی اجازت سے، من کل امر، ہر کام کے لیے، مختلف جو سال کے اندر واقعات ہونے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ سلام، اور وہ سلامتی والی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر، مطلع الفجر، اور یہ رات سورج کے صبح کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس رات کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس صورت کا حاصل ہے قرآن لیلۃ القدر میں اترا، لیلۃ القدر بہت فضیلت والی رات ہے، وہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے، اس رات فرشتے آتے ہیں، اور اس رات معاملات فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں، اور وہ صبح تک وہ رات رہتی ہے، وہ سلامتی والی رات ہے۔ اگلی صورت بینہ ہے، اور یہ 100ویں نمبر پر اتری ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں اتری ہے، بالکل آخر میں مدنی صورت ہے۔ اور اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ضرورت کو بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کیوں بنا کر بھیجا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ماحول ایسا تھا کہ اس زمانے میں مشرکین اور اہل کتاب وہ کفر و شرک پر تھے، مشرکین مکہ بھی، یہودی، عیسائی، سارے بھی۔ اب ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی کہ جو آتے اور ان کو صحیح دین کی دعوت دیتے، چنانچہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور آپ نے ان کو دعوت دی۔ اب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ ان کو حکم یہ تھا کہ یہ نماز قائم کریں، عبادت کریں، صرف اللہ کی، کفر و شرک نہ کریں، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے صحیح دعوت دی، اور یہ اس کو تسلیم بھی کرتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا بھی ہوا تھا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو کہا پھر جہنم کی آگ میں جائیں گے، یہ کائنات کے برے ترین لوگ ہیں۔ اور جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لی تو یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں، اللہ ان کو بدلہ دے گا، جنتیں دے گا، نہریں دے گا، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ یہ اس صورت کے مضامین کا خلاصہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن، نہ تھے، الذین کفروا، جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین مکہ سے، مشرکین مکہ اور اہل کتاب میں جتنے بھی کفار تھے یہ نہ تھے منفکین، باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جاتی روشن دلیل۔ بینہ کہتے ہیں روشن دلیل کو، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورت بینہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب یہ سارے اپنے کفر و شرک سے باز نہ آتے جب تک ان کے پاس روشن دلیل آتی۔ وہ روشن دلیل کیا آتی؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو تلاوت کرتے ان پر صحف مطہرہ، پاکیزہ صحیفے، اور فیہا، ان صحیفوں کے اندر، کتب قیمہ، تحریریں ہوتی، قیمہ، سیدھی اور سچی تحریریں ہوتی ان کتابوں کے اندر، ان صحیفوں کے اندر۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو بھیجا، آپ پر قرآن اترا، اور اس قرآن کے اندر بالکل سچی تحریریں موجود ہیں، اور اس میں توحید اور اللہ کی عبادت اور مشرکین اور یہود و نصارہ کا جو رد ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب جب موجود ہے تو انہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ وما تفرق الذین، اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا، مگر، من بعد، اس کے بعد، جاءتہم البینہ، ان کے پاس روشن دلیل آ گئے تھے۔ یہ روشن دلیل آنے کے بعد اختلاف کیا، پہلے سے وہ مانتے تھے، پہلے سے یہود و نصارہ کو پتہ تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، پہلے تسلیم کرتے تھے۔ بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا کہ جب مشرکین کی، جب یہودیوں کی انصار مدینہ سے آپس میں لڑائی ہوتی تو نبی آخر الزماں کے وسیلے سے دعا بھی مانگتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا، وما امروا، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی بندگی کریں، حنفاء، بالکل یکسو ہو جائیں اللہ ہی کی طرف، یقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کریں، ویؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں، وذالک دین القیمہ، اور یہ دین القیمہ سچی امت کا دین ہے القیمہ، سچی امت کا، سیدھی امت کا، صحیح امت کا اصل دین یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کفر و شرک نہ کریں، اللہ کا انکار نہ کریں، شرک نہ کریں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ دیں۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے، اس بات کو ان کو مان لینا چاہیے تھا۔ تو رسول کی ضرورت بھی تھی، رسول کی بشارت بھی تھی پہلی کتابوں کے اندر، یہ اس کو مانتے بھی تھے، اور رسول صحیح بات کو ان کو حکم بھی دے رہا تھا، تو کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے، نہ مشرکین کے لیے، نہ یہود و نصارہ کے لیے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کیا۔ جب کفر کیا کا اپنا انجام دیکھ لیں۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب کے ہوں یا مشرکین ہوں، فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک، یہ لوگ، ہم شر البریہ، یہ تمام مخلوق میں سب سے برے، بریہ مخلوق، شر سب سے برے۔ ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ جو آپ کے منکر ہیں وہ کائنات کے برے لوگ ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ہوگا، جنات، جنتوں کی شکل میں، عدن، سدا رہنے کی جنت، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی۔ ذالک، یہ سب کچھ اس شخص کو ملے گا، لمن خشیہ، جو ڈر گیا رب، اپنے رب سے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوا، اور جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے حکموں پر عمل کیا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا، اسے یہ انعام ملے گا۔ لم یکن، نہ تھے، الذین کفروا، جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے، منفکین، باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جاتی البینہ، روشن دلیل۔ وہ روشن دلیل کیا تھی؟ رسول، ایک رسول، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرہ، جو تلاوت کرتا صحف مطہرہ، پاک صحیفے، اور فیہا، ان صحیفوں کے اندر، کتب قیمہ، سیدھی سچی تحریریں ہوتی،
وما تفرق الذین، اختلاف نہیں کیا اوت الکتاب، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی۔ وما امروا، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ لیعبدوا اللہ، عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص اس کی بندگی کریں، حنفاء اسی کی طرف یکسو ہو کر رہیں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہ سچی امت کا دین تھا، سیدھی امت کا دین القیمہ، قیمہ سیدھی اور سچی امت کا یہی دین تھا۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں ہو مشرکین سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان لایا، اچھے کام کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے، جنت، رہنے کی جنتیں ملیں گی، اس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ ذالک، یہ اس شخص کو ملے گا، لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اس صورت مبارکہ کے اندر رسالت کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ اہل کتاب یہ اس وقت تک اپنے کفر و شرک سے باز نہ آتے جب تک کہ ایک رسول نہ آ جاتا جو واضح اللہ کی آیتیں ان پر پڑھتا۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے ان پر صحیفوں کی تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ان لوگوں کو مان لینا چاہیے تھا، انہوں نے علم کے باوجود اختلاف کیا، ان کی کتابوں میں آپ کی بشارت موجود تھی اور بشارت کے باوجود ان کو مان لینا چاہیے تھا، انہوں نے بشارت ہونے کے باوجود بھی انکار کیا، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی بندگی کریں، کفر و شرک نہ کریں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہ سیدھا سیدھا دین تھا، صحیح امت کا یہ دین تھا، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ جب نہیں مانا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اور کائنات کے سب سے برے لوگ ہیں۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جنہوں نے مانی، اچھے اعمال کیے، یہ ساری مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں دے گا جس میں وہ رہیں گے، اور اللہ اپنی رضا کا اعلان بھی کرے گا، اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ ان آخری دو آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں۔ لہٰذا اس آیات مبارکہ کا سب سے پہلا مصداق وہ ہستیاں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے حضرات صحابہ کرام، اور انہوں نے اعمال کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں اور تبوک میں، اور اسی طرح مختلف فتح مکہ میں مختلف موقعوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ مجالس میں شریک رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی زندگیوں کا بہت بڑا حصہ جنہوں نے گزار دیا، انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کا سب سے پہلا مصداق وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، لہذا وہ کائنات کے اللہ کے مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اور وہ جنتیں ہیں ان کے لیے، اور اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ 4 انعامات ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، وہ ایمان لائے گا، اچھے کام کرے گا، تو وہ اس فضیلت میں شامل ہوتا جائے گا۔ پہلا مصداق صحابہ کرام ہے، دوسرا مصداق قیامت تک آنے والا ہر وہ انسان جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، اللہ ان کو جنت بھی دے گا، اللہ اپنی رضا کا اعلان بھی کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا کا اعلان سب سے بڑی چیز ہوگی۔ قرآن نے بھی کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ اور قیامت والے دن بھی اب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ 2 ہوگی، ایک اللہ کا دیدار ہوگا اور ایک اللہ کی رضا کا اعلان ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے جنتیوں میں تم سے راضی ہوں، ایسا راضی ہوں کہ اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی رضا ہے اور اس کو مانگنا چاہیے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھی ان سے راضی ہونا چاہیے۔ جب اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہیں تو اللہ کے بندوں کو بھی ان سے راضی ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ادب احترام کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی محبت دل میں رکھنی چاہیے، اور ان میں کسی کی بھی صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان میں سے کسی کی بھی ادنا سی توہین یا گستاخی یہ انسان کے اپنے ایمان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ رب